رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول فرماتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تنافس کس کو کہتے ہیں؟ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ تفاخر اور تقابل والے آئیں اور یہاں اپنے اپنے جوہر دکھلائیں، فخر کی بات نہیں۔ تحدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی سماعت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب اور ہر رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو فرصت کہاں، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں، اور تجھی پر بھروسہ ہے، اور تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص افطار کے وقت یہ دعا کرتے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض کتب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے: یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع عطا فرمانے والے میری مغفرت فرما۔ اور بھی متعدد دعائیں روایات میں وارد ہوئی ہیں، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعا فرمائیں۔ یاد آ جائے تو مجھ گناہگار کو بھی شامل فرما لیں کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہے۔ چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: نمبر 1 روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کسی مسئلے سے کچھ دیر ہو جائے۔ دور منصور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان المبارک کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی اور کسی گناہ کی دعا نہ کرے، تو حق تعالی شانہ کہ یہاں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے: یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی جائے، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصہ میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی ایسی دعا نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی
کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا اثر کچھ اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی مگر اس کا کچھ اثر تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتایا جائے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل امین میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوا اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا ہو اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ اول تو جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آمین فرمائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، بس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا، اور اس کی ہلاکت میں کیا تامل اور کیا تردد ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ، تراویح، ان کو اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے، اور بہت سی روایات میں یہ مضمون بھی وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ حدیث پاک کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بد دین تک فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا۔ محققین علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں
کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کا احصار کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موضوع معلوم ہوتی ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بد نصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالی شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اس پر مزید عنایتیں ہیں۔ نیز اللہ تعالی شانہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصہ سے امان اور قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے پہلے جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے عمدہ وعدے درود شریف کی خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے اور بہت سی بشارتیں ہوتی ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً طور پر فرض ہے، اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب۔ تیسرے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرے اور نہ ان کا نام لے کر پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کریں تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہے کہ ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہیں یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ اس کا اہتمام جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں، اب ان کے والدین موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے جس کے والدین اس حالت میں مر گئے اور وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا استغفار کرنے سے مطیع شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ اس کو شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجیے، سبسکرائب